تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی 5 نمبر۔ پچھلی آیتوں میں یتیموں کے مال کے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں کچھ احکامات تھے کہ یتیموں کے مال کو ضائع مت کرو، ان کے پاک مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر اسے ناپاک مت کرو، مال کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر مت کھاؤ، ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ اور یتیم لڑکیوں کے تعلق سے بات ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ ناانصافی مت کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا مہر ان کو دے دیا کرو۔ اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے، ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو یتیم لڑکیوں کے ساتھ تم شادی مت کرو۔ اور عورتیں ہیں جن کو بھی تم پسند کر لو، ان سے شادی کرو، 1 2 3 4 تک بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ ہاں، ان کے درمیان انصاف اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی عورت تمہارے لیے کافی۔ پھر مہر کے تعلق سے بات ہوئی کہ مہر عورتوں کو دے دیا کرو، یہ ان کا حق ہے، اس میں ناانصافی نہیں، خوش دلی سے دو، خوش دلی سے دو، بوجھ سمجھ کر مت دو، یہ ان کا حق ہے مہر۔ اگر وہ عورتیں خوشی سے مہر میں سے معاف کر دیں یا پورا مہر ہی معاف کر دیں تو پھر اس مہر کے مال کو تم خوشی خوشی کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پچھلے آیت میں، یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں بھی اور اگلی اور 5 آیتوں میں یتیم کے ہی حقوق اور ان کے مال کے تعلق سے ہی گفتگو۔ اس کے بعد وراثت کے متعلق مسائل آئے، تو اس آیت میں بھی یتیم کے مال کے سلسلے میں ایک حکم، یتیم کے مال کو دے دیا کرو، اللہ نے فرمایا۔ کب دے دو، کس وقت دے دو؟ اگلی آیت یعنی ابھی جو آیت پڑھی اس سے اگلی آیت میں اس کا وقت بھی اللہ نے بتایا کہ کب دینا، اور اس سے پہلے یہ حکم ہے، ایک اصول اللہ نے بیان کیا، وہ کیا ہے سنیے۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ لوگوں، اپنا مال بے وقوفوں کو مت دو، اپنا مال بے وقوفوں کو، بے عقلوں کو، کم سمجھ لوگوں کو، نا سمجھوں کو مت دو۔ ارے مال ہے، مال اموال، مال بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اللہ جعل اللہ لکم قیاما، جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، ضروریات زندگی کے پورا ہونے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ مال ایسی قیمتی چیز ہے، ایسی ضرورت کی چیز ہے، اس مال کو تم بے سمجھوں کو مت دو، نا سمجھوں کو مت دو، بے عقلوں کو مت دو، بے وقوفوں کو مت دو۔ السفہاء، یہ سفیہ کی جمع، السفہاء سفیہ کی جمع، بے عقل، کم سمجھ، ناواقف، بے وقوف، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ایک آیت آئی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ وہاں اللہ نے فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے دین سے ہٹے گا، اس کو اگنور کرے گا، نظر انداز کرے گا، ان کے لائے شریعت، فرمایا وہ تو بے وقوف ہے، کم عقل ہے۔ جن کے اندر عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے۔ خاص کر کے یہودیوں نصرانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں
اللہ کھڑا ہے. بولتے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے ہم کیا ہیں، متبعین ہیں، فالوورس ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے ان کے عقیدے سے ان کا کوئی لین دین ہی نہیں کوئی. تو فرمایا سفہا، تم بے وقوفوں کو، تو سفیہ کہتے ہیں بے وقوف. اب یہاں کون مراد ہے بے وقوف سے؟ سوال پیدا ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے السفہاء سے مراد بچے اور عورتیں. بچے اور عورتیں. بچے تو بہرحال سب سمجھتے ہیں، جب تک وہ بچے ہوتے ہیں، بچپنا ہوتا ہے، وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا اتنا فرق معلوم نہیں ہوتا، اتنی تمیز ان کے اندر نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ جو سمجھ آج آپ کے پاس ہے وہ سمجھ آپ کے بچپنے میں تھی. بچپنے میں وہ سمجھ نہیں ہوتی، کم سمجھی ہوتی، ناباقیت زیادہ ہوتی ہے. وہ کبھی نفع کو نقصان، نقصان کو نفع بھی سمجھ سکتے ہیں، ان کے اندر وہ تمیز نہیں ہوتی. مال ضائع کر سکتے ہیں، ان کے پاس اگر ہاتھ میں مال آ جائے نا تو مال کیا کر سکتے ہیں؟ فضول خرچی میں ادھر ادھر ایسے ویسے جگہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر تمیز نہیں ہوتی، بچوں کو مال مت دو. اور عورتیں فطرت کم عقل ہوتی ہیں، عورتوں کو سنتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہوگا یا ہم لوگوں کو اتنا انسلٹ کر دیا گیا ہو. نہیں، فطرت، اللہ فطرت بتاتے ہیں. اللہ سے زیادہ کون جان سکتے ہیں کس کے اندر کیا فطرت ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی. عورتیں عام طور پہ کبھی کبھی لاکھوں میں ایک عورت ایسی بھی نکل جاتی ہے جو ایک دم مردوں سے بھی زیادہ عقل مند ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ مرد کے مقابلے میں عورتیں کم سمجھ ہوتی ہیں. فرمایا اپنے مال کو کم سمجھو کو، بچوں کو، عورتوں کو مت دو. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ زندگی میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے وراثت، اپنے مال کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دے دیتا ہے سب کو، انہیں بعد میں خود ان کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے. جس مال کا تم کو اللہ نے مالک بنا ہے، اس مال کے ذریعے سے تمہارے گزر اوقات اور تمہاری زندگی کے ضروریات پورے ہوتے ہیں، اس مال کو تم ان کو دے کر کے تم ان کے خود محتاج بن جاتے ہیں. بعد میں وہ تمہارے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس لیے زندگی میں کبھی تقسیم کرنے کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرنے. وراثت جو کچھ بھی ہے وہ مرنے کے بعد ہی کیا ہونا چاہیے، اسے تقسیم ہونا چاہیے. زندگی میں تقسیم کرو گے تو کیا ہو جائے گا، تم بوجھ بن جاؤ گے ان کے لیے، تم ان کے محتاج بن جاؤ گے. بات سمجھنا صاحب، اپنے مال کو کم سمجھو کے ہاتھ میں مت دو. یہ مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے اڑا کر کے ختم کر دیں. لالچی ہوتے ہیں بچے، خود لالچی ہے، انتظار میں رہتے ہیں باپ کے انتقال کے. زندگی میں ایسا قدر مت اٹھاؤ. یہ مال کوئی معمولی چیز نہیں. اللہ نے خود مال کی تعریف کی ہے، مال کی تعریف اللہ نے خود کی ہے. یہاں فرمایا اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ وہ مال ہے جو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ، قیام بنا. قیام بولے تو جس سے کھڑا ہوتا ہے، جس سے آدمی کھڑا ہوتا ہے. آپ بولتے نا جب تک انہیں پیر پر تک کھڑا نہیں ہوا، پیر پہ کھڑا ہونے کے بعد اس کی شادی کی جائے گی. اپنے بچے کو پیر پہ کھڑا ہونا ہونا، پیر پہ کیا، پیر پہ تو بچہ 7-8 مہینے میں کھڑا ہو جاتا ہے، 7 سال میں، 1 سال میں، 1.5 سال میں کھڑا ہو جاتا ہے. کیا بولتے تو پیر پہ کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کمانے والا بن جائے، خود کی ضرورت بھی پوری کرنے والا بن جائے، خود سے خود کفیل. اور اپنے اگر ماتحت کوئی اس کے آ جائے، اس کی بیوی آ جائے، اس کے بچے، اس کو بھی سنبھالنے کے اس کے اندر کیا ہو جائے، کیپیسٹی آ جائے، طاقت آ. فرمایا یہ مال جو ہے نا قیام کا ذریعہ ہے.
اس کے ذریعے سے گزر اوقات زندگی کی جو ضروریات پورے ہوتے ہیں. ایسا مال تم بیوقوفوں کے ہاتھ میں دے کر کے ضائع کرو گے، ایسا مت کرو. اللہ فرماتے ہیں اب یتیم کا مال ہی تمہارے پاس ہے، یہ یتیم کا مال تم یتیم کے ہاتھ میں دے دو گے، جب کیا وہ کیا ہاں ابھی سمجھدار بنا نہیں ہو، ابھی اس کی عمر 21 سال کو بھی نہیں پہنچی. بعد لوگ 21 سال کو پہنچنے کے باوجود اتنی سمجھ نہیں ہوتی ان کو. کیا بولتے ہیں ہاں کچھ لوگ 18 سال میں سمجھ آ جاتی ہے. تو جب تک وہ سمجھداری یعنی صفحہ سے وہ نہ نکلے، سمجھدار نہ بن جائے، اس وقت تک نہ دو. آگے ہے تب دینا بولتا. جب تک وہ نہ سمجھو مت دو. عورتوں کا مال مت دو. عورتوں کے ہاتھ میں آئے گا نا وہ میک اپ میں، فیشن میں، اس کو خرچ کر کے تمہارے مال کو کیا کریں گے، وہ ظاہر کریں گے. ان کے ہاتھ خرچ کو دینا ہے نہیں بول کے، لیکن ایسا بھی مت دو فضول رسموں میں کیا کریں گے، خرچ کریں گے. شادی بیاہ کے رسم ہوتے ہیں. دیکھو آپ ذرا سرچ کر کے دیکھو، ریسرچ کر کے دیکھو، مال کو ضائع ہو مرد کما کر کے لاتا ہے، کیا لینا بزنس، لیکن عورتیں اتنے آرام سے اڑا دیتی ہیں. مال معمولی چیز نہیں، ہمارے فرمایا ہے گزر اوقات کا ذریعہ ہے. زندگی کی ضروریات اس میں پوری ہوتی ہیں. ضروریات خواہشات پوری کرنے کے لیے جائیں گے عورتیں. ایک میک اپ بیوٹی پارلر نام کی کیسے جا کر کے جو آتے ہیں کتنا خرچ ہوتا ہے. جب تک شادی نہیں ہوتی، انہیں کمانے کے لائق نہیں بنتا، انہیں خود بھی کیا ہوتا ہے، مال کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں. تو مرد عورتیں تو ویسے بھی فطرتاً کیا ہے، کتنی بھی بڑی ہو جائے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ کم ہوتا ہے. ان کے سکون مت کرو اپنا مال. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے آگے ہے وَارْزُقْهُمْ فِيهَا وَاقْسُرْهُمْ، ان کے کھانے پینے کا انتظام تم کرو، ان کو روزی پہنچا، ان کا اناج، ان کا 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے 3 وقت کا کھانے کا انتظام کرو. اچھا پہننے کے لیے کپڑا، وَاقْسُرْ کپڑا بھی دو. ان کو بھوکا پیاسا ننگا کی جو ضرورت ہے ان کو پوری کرو، ہاتھ میں مت دو. گرچہ اس مال کے وہ مالک بھی ہو تب بھی تم تصرف کرنے کا اختیار ان کو مت دو. نہیں، آج بینکوں میں بھی دیکھو بچوں کے نام میں ہوتا ہے تو 18 سال سے پہلے دیتے ہیں انہوں پیسہ، دیتے بچے کو دیتے، دیکھو دیتے 18 سال سے پہلے دیتے. ان کا فکسڈ آ کر بچے کے نام سے فکسڈ آپ کر دی کیا دیتے ہو، 18 سال سے پہلے نہیں دیتے. پھر اس پہ کون ہو کہ بنتے نا گواہ بنتے، وہ بنتے نا، ان کا تو صحیح نہیں 18 سال بناتے تو پہلے دیتے. مالک گرچہ وہ ہیں لیکن دو مت. اپنا جو مال ہے جس کے تم مالک ہو وہ بھی نہیں دینا. اب ان کا جو مال ہے وہ مالک ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اس کے ذمہ دار بنے ہو، حفاظت کی مت دو. عورتوں کا پیسہ تمہارے پاس آ گیا، اس کے باپ کے جائیداد کا، اس کے وراثت میں سے مل گیا، اس کے خاندان کا، ہم تو ہو سکتا ہے ضائع کر دیں. تم لے کر کے اس مال کی حفاظت کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، اس مال کو بڑھانے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے، اس کو تم سمجھ نہیں ہوتی. مت دو، تمہارا لو رکھو، ہو سکتا ہے اس کو کیا کر دیں ضائع. اب ہر ایک عورت کی سمجھ کی جو کیفیت الگ الگ رہتی ہے. اب کون عورت کیسے وہ ہر ایک مرد اپنی بیوی کے طور پر جان سکتا ہے، لیکن مطلق اللہ نے حکم دیا ہے وہ بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے تو ان کو اپنا مال مت دو. اب ان کا مال ہے تمہارے پاس ہے تب بھی تصرف کرنے کا اختیار مت کرو. تصرف کرے جو چاہے وہ کر سکے ایسا اختیار اپنے پاس ہے. باقی ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، کھانے کی پینے کی جو چیزیں وہ ان کو دیتے رہو.
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، وَارْزُقُوهُمْ رزق، کھانے پینے کا خوراک وہ ان کو پہنچا. وَقْسُوهُمْ پہنا، روٹی کپڑا مکان. انسان کی ضرورت کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان، کھانے کا، پہننے کا، رہنے کا. یہ 3 ضرورت کی چیز ہے. اب اور ایک ایکسٹرا ملا ہے کیا؟ علاج. ابھی کیا ہو گیا؟ علاج بھی ایک ضرورت کی چیز بن گئی. کیسے کیسے بیماری عبادت فرمایا. پہلے علاج ملنے کے کیا نہیں تھا؟ ضرورت زندگی میں شامل نہیں تھا، صرف یہ 3 تھے. اب علاج بھی ایک ضرورت زندگی کا کیا بن گیا؟ حصہ بن گیا. خالی روٹی کپڑا مکان دیا تو چلے گا نہیں، بیمار ہو تو اس کا کیا بھی کرنا پڑے گا، ٹریٹمنٹ کا بھی. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، اور اس کے لباس وغیرہ کا کیا کرو؟ تم انتظام کرو. باقی ہاتھ میں ان کا مال مت دو. قرآن کریم میں مال کو اللہ نے فطرہ بھی کہا ہے، لیکن اللہ ہی نے اس مال کو کیا بھی بنایا ہے؟ نفع کی چیز بتایا ہے، خیر کی چیز بتایا ہے. اس مال کو ضائع مت کرو. خلاصہ کیا ہے؟ مال ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ کبھی کسی کو مال دیتے نا، وہ آزمانے کے لیے دیتے. اس مال کا وہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ صحیح استعمال کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، فضول رسموں میں خرچ کرتا ہے، چراغوں میں، قمقموں میں، جھنڈوں میں، فلاں میں، فلاں میں. یہ ضائع کرنا ہے مال. قبر کے اوپر گنبد بنائے، قبر کے اوپر چادر چڑھائے، قبر کے اوپر مٹی ڈال کر اس کے ایک دم رینویشن کر کے اس کا مطلب پینٹ کرا کے. کیا ہے یہ؟ مال ضائع کر رہے ہیں. آپ اپنا مال کیا کر رہے ہیں؟ ضائع کر رہے. میں جگہ جگہ ڈنڈے، جگہ جگہ کیا ہے؟ وہی پیسے کا تم کیا بھی کر سکتے ہیں غریبوں کا، لیکن نہیں. بولیں گے ہم محبت میں کریں. محبت میں سب جائز ہے کیا؟ محبت دیکھنا، جس سے آپ محبت کر رہے اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس ایک چراغ جلانے سے بھی کیا کیا ہے؟ اس کو بھی فضول بتایا، چراغ جلانا. محبت میں سب جائز ہے کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے محبت میں تو پوچھے تھے، آپ نے اجازت نہیں دی. وہ محبت نہیں ہے کیا؟ اب ان لوگوں کو ان سے بھی زیادہ محبت آ گئی. محبت کو پاگل مت کرو، مال ضائع مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، اس کا مواخذہ کرے گا. اللہ نے دیا ہے پیسہ. مال اللہ کا، اللہ کی نعمت ہے. اس مال کو ضائع مت کرو. بیوقوفوں کے ہاتھ میں دے کر کے ضائع مت کرو. مال بہت بڑی نعمت ہے. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمت مال، بہترین مال وہ ہے للرجل الصالح، نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو تو وہ مال سب سے بہترین مال ہے. کیونکہ نیک آدمی کیا کرے گا؟ اس مال کا حق ادا کرے گا. اس سے اللہ کا بھی حق ادا کرے گا، بندوں کا بھی حق ادا کرے گا. جو فاجر ہوگا، فاسق ہوگا، بدماش ہوگا، بدگماش ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ مال کو اپنے خواہش کے مطابق خرچ کرے گا، ضائع کرے گا. وہ اسراف اور فضول خرچی میں اب دیکھو پاگل ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس پیسہ آتے سمجھ میں نہیں آتا لوگ کیا کرنا. آج بہت کم لوگ رہ گئے رجل صالح، باقی زیادہ تر. ابھی پرسوں نکاح ہوا 15 دن چلا ان کا. کتنا؟ ہمارے محلے کا نام سنتے 15 دن. کتنا دن؟ 15 دن. 28 تاریخ کو شروع ہوا، 11 تاریخ تک چلتا رہا. فنکشن، ایک فنکشن میں ایک فنکشن، میلاگریس میں ایک فنکشن، سیبسٹین میں ایک فنکشن، وہ قبرستان میں کام کتنے ایک شادی کے اتنا سارا. لاکھ روپیہ جو ہے نا پہلا زمانہ کا تو ابھی کروڑوں. یہ کیا ہے؟ ان کو سفہا بولنا ہے، نہیں عقلا بولنا ہے. ان کو سفہا، ان لوگ بیوقوف لوگ ہیں. اللہ نے دیا، اب آپ بولیں گے ہم نہ بولا. اللہ دیوروں کو بولو، اللہ کا گل کو دیا. اللہ دیتا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ آزمائش کے لیے دیتے ہیں. کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے. دیکھ رہا ہے اللہ، سب کو دے رہا ہے. کسی کو دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. سب کو دے کر کے یا کسی کو دے کر نہیں دے کر سب کو آزما رہا ہے. سب کو آزما رہا ہے. مال کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ اس کو بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ فرماتا ہے یہ قیام کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے کتنے لوگوں کے زندگی کا قیام ہو سکتا ہے. تو مال اس طرح فضول خرچی میں استعمال کرتے ہیں. خیر میں یاد کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا خود مال کے بارے میں کہ جعل اللہ لکم قیاما،
جس مال کو تمہارے گزر اوقات کا ذریعہ اللہ نے بنایا، اس مال کو تم سفہا کو، بے وقوفوں کو، عورت اور بچوں کو مت دو. اس مال کے مالک کو تب بھی تصرف کرنے کا اختیار ان کو مت دو. باقی وارزقوہم فیہا واکسوہم، ان کے اناج کا، خوراک کا، کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ کرو. بخشو، اور ان کے پہننے کا بھی کیا کرو، کھانے پہننے کا انتظام کرو، وہ دیتے رہا کرو، ان کی ضرورت کی چیزیں دیتے رہا کرو. تصرف کا اختیار مت دو، تصرف اپنے ہاتھ میں رکھو. تصرف باقی پورا بولیں گے مال ہمارا، ہم نہ دیتے ہیں ہمارا مال کا اس طرح. وقولوا لهم قولا معروفا، ان کے ساتھ قول معروف، بھلائی کی بات کرتے رہو. بھلائی کی بات کیا کرنے کا؟ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، جو بھی ہے اس دن کا بھی پیسہ ہمارے ہاتھ میں ہے. دیکھو بیٹا، یہ پیسہ میرا نہیں ہے، تمہارا ہے، لیکن میں اب اگر تمہارے کو دوں گا تو تم کیا کر سکتے ہو؟ نہ سمجھی میں، فرینڈوں میں، ادھر ادھر فضول خرچی میں تم کیا کر سکتے ہو؟ فضول خرچی میں تم خرچ کر کے تو اپنا مال ضائع کر سکتے ہو. تم جب سمجھدار بنو گے، جب تمہیں بہت ضرورت پڑے گی اس پیسے کی، اس ٹائم پہ ہم تمہارے کو پیسہ دیں گے. یہ پیسہ لے کر کے ہم بھاگیں گے نہیں، ہم ہڑپ نہیں کریں گے تمہارا پیسہ. یہ پیسہ کیا ہے؟ تمہارا ہی ہے، میرا نہیں ہے. یہ میرا نہیں ہے، تمہارا ہی ہے. ہم نے اس کو محفوظ حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا. تم کیا نہیں کرنے کا، ٹینشن نہیں کرنے کا، ہمارا مال ہم کو نہیں دے رہے ہوتے. وقولوا لهم قولا معروفا، دل چکنے والی بات نہیں، دل کو تسلی دینے والی بات کرو. دل کو توڑنے والی، تکلیف پہنچانے والی ایسی باتیں مت کرو ان بچوں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ، بلکہ قول معروف، بھلائی کی بات. ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو نا، انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، خاص کر کے یتیم لڑکے لڑکیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کیا اسٹپ ہو گئی، اسٹپ کیا کر رہے، حکم دے رہے ہمارے. ایسا کلام ہے اللہ کا. قرآن کریم صرف نماز روزے کی بات نہیں کرتا. دیکھو انسانی حقوق، خاص کر کے یتیموں کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں اتنا ڈیٹیل ہو کر کے بات کرتے. پیسہ دو بھی مت، باقی ان کی ضرورت کی چیزیں سب ان کو دیتے رہو، اور میٹھی میٹھی باتیں بولتے رہو، اور بھلائی کی بات کرو. بولو کہ یہ تمہارا ہی پیسہ ہے، ہم تمہارے کو دیں گے، لیکن اب نہیں دیں گے کیونکہ اب تمہارا دوست. ہم دنیا دیکھے ہوئے ہیں، تم نے ابھی دنیا دیکھا ہی کہاں ہے، تو ابھی آئے ہو دنیا میں. سمجھ اس طرح کی باتیں کر کے ان کے دل کو تسلی، ورنہ ان کے اندر احساس ہوتا ہے ہمارا پیسہ ہم کو نہیں دے رہے ہو. ایسا تو باقی کب دینا پیسہ آگے یتیموں کو پیسہ کب دینا اس کا آگے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا